بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ ہمارا سلوگن ہے ریڈیفائننگ دا جیوگرافی آف ایجوکیشن تھرو ڈیجیٹل ریسورسز فار کنسیپچول لرننگ۔ میرا نام ساجدہ نور ہے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم گوہر ندائے اردو جماعت ششم کے سبق نمبر 21 ہم اور ایجادات کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں حاصلات تعلم کی جانب۔ پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جماعت کے معیار کے مطابق مختلف سمعی ذرائع ابلاغ، کہانی، نظم، واقعہ، تقریر، اعلان، خطبہ، گفتگو، خبر، ڈرامہ، ہدایت سن کر سوالوں کے زبانی جواب دے سکیں، روزمرہ محاورہ، کہاوتوں، ضرب الامثال کا مفہوم سمجھتے ہوئے عبارت پڑھ سکیں، کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل روداد لکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے سبق کی مشق شروع کرتے ہیں۔ مشق میں جو سب سے پہلی سرگرمی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پڑھیں اور سمجھیں۔ اس سرگرمی میں ہم حل کریں گے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ الف، زمین پر انسان کے ابتدائی دور کو ان کا زمانہ کہتے ہیں۔ آپشن ہے غاروں، پتھروں، درختوں، پہاڑوں۔ درست جواب ہے پتھروں۔ ب، اس پر سائنسی علوم کی بنیاد ہے۔ آپشن ہے عقل، تحقیق، نتیجے، مشاہدے اور تجربے۔ درست جواب ہے مشاہدے اور تجربے۔ جیم، اس کے ذریعے سے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانا ممکن ہے۔ آپشن ہے علم و عقل، سائنس، ٹیکنالوجی، تجربات۔ درست جواب ہے علم و عقل۔ دال، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال ضروری ہے۔ آپشن ہے دن رات، کبھی کبھار، حسب ضرورت، بہت کم۔ درست جواب ہے حسب ضرورت۔ پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے مشق کی اگلی سرگرمی جو ہے پڑھیں اور لکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ الف، صدائے کن فیکون سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے صدائے کن فیکون سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کن یعنی ہو جا کہتے ہیں اور فیکون یعنی ہو گیا کی صدائیں آ رہی ہیں، یعنی کائنات میں روزانہ نت نئی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ اگلا سوال ہے ب، تمام ایجادات کا باوا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے تمام ایجادات کا باوا آدم پہیہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ پہیے کی ایجاد ایسا انقلاب تھا جس نے پوری انسانی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ اگلا سوال ہے جیم، حواس خمسہ کے اعتبار سے انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔ جواب ہے انسان حواس خمسہ کے ذریعے سے مختلف چیزوں کے متعلق اور ان کے خواص کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے، پھر عقل و شعور کے ترازو پر انہیں تولتا، جانچتا، پرکھتا اور انہیں نت نئے استعمالات سے گزار کر نئے معنی اور مفہوم عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام دیگر مخلوقات پر علم و عقل کی بنیاد پر ہی برتری عطا کی ہے۔ اگلا سوال ہے دال، زراعت میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے کسان ٹریکٹر کا استعمال کر کے چند گھنٹوں میں ایکڑوں زمین کا سینہ چیر کر رکھ دیتا ہے، جس سے کسان کی محنت بھی بچ جاتی ہے اور زمین بھی اچھی طرح تیار ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے تجارتی سامان کی ترسیل کا سب سے اہم ذریعہ سمندر کیوں ہے؟ جواب ہے تجارتی سامان کی ترسیل کے محفوظ ترین ذریعہ سمندر ہیں۔ محفوظ ترین ذرائع سمندر ہیں۔ ہوائی جہازوں کے ذریعے تجارت کا سامان لانا ممکن نہیں اور سرحدوں سے دور مختلف ممالک کے درمیان زمینی راستے بھی نہیں ہوتے۔ آخری سوال ہے واو، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے استعمال میں ایک مسلمان کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جواب ہے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے بہت سی غیر ضروری اور غیر اخلاقی معلومات اور ویڈیوز سے انسانی تہذیب و ثقافت خطرے میں پڑ رہی ہے،
چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص ان جدید مشینوں کے استعمال اور سائنس کے اصولوں سے فائدہ اٹھاتے وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کی قائم کردہ حدود و قیود سے ہرگز تجاوز نہ کریں۔ اسی طریقے سے ہم دنیا و آخرت کی فلاح پا سکتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، جملے بنا کر واضح کریں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ناتمام۔ جملہ ہے، سائنس کی ترقی انسان کی ناتمام خواہشات کا نتیجہ ہے۔ دوسرا لفظ ہے موقوف، منحصر ہونا۔ جملہ ہے، صرف زراعت پر ہی موقوف نہیں، ہم نے صنعت میں بھی ترقی کی ہے۔ تہلکہ مچانا۔ جملہ ہے، انٹرنیٹ کی ایجاد نے تو ہر میدان میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ تسلط۔ جملہ ہے، یورپی ممالک ایشیا میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بالعموم یعنی کہ عام طور پر، موسمی کھانسی کو ہم بالعموم اہمیت نہیں دیتے۔ بالخصوص۔ جملہ ہے، تمام معاشرتی مسائل بالخصوص صحت کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 5۔ سبق سے وہ جملے تلاش کریں جن میں درج ذیل کا استعمال ہوا ہے، پھر ان جملوں کا مفہوم اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کریں۔ مختصراً لکھیں۔ الف، تاج پہنانا۔ انسان کو عقل شعور کی دولت سے نواز کر اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے انسان کو عقل، شعور اور علم کی دولت عطا کر کے اسے دوسری تمام مخلوقات پر برتری دی گئی ہے، یعنی اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ ب، حواس خمسہ۔ انسان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اشیاء کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، تحقیق کی جستجو رکھتا ہے، علم کے حصول کے لیے مشاہدات اور پھر تجربات کرتا ہے۔ مشاہدات اور تجربات کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 حصے یا قوتیں عطا کی ہیں، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان میں دیکھنے، سونگھنے، سننے، چکھنے اور محسوس کرنے کے حص شامل ہے۔ جیم، کرشمے۔ ہر شعبہ زندگی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہونے والی ایجادات کا جائزہ لیں یا مطالعہ کریں تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے نہ صرف تجارت اور رسل و رسائل میں بے تحاشا جدت پیدا کی ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اس کے کارنامے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دال، منہ اندھیرے۔ کسان منہ اندھیرے اٹھ کر بیلوں کو ہل میں جوتتا تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے پہلے کسانوں کی زندگی بھی بہت مشکل تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتے تھے، اپنے بیلوں کو ہل میں جوت کر گھنٹوں زمین میں ہل چلایا کرتے، لیکن پھر بھی زمین میں وہ زرخیزی اور نرمی نہیں آتی تھی۔ فصل کی اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آن لائن تشخیص۔ آن لائن تشخیص اور معائنے کی سہولتوں نے تو بہت سا قیمتی وقت بچا لیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے کرشمے ہم صحت کے میدان میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب کسی بھی بیماری کا علاج کروانے کے لیے آپ کو شہر یا ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پر موبائل فون کے ذریعے آن لائن تشخیص کا نظام استعمال کر کے کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے ماہرانہ رائے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ واو، انسانی تہذیب و ثقافت۔ انسانی تہذیب و ثقافت خطرے میں پڑ رہی ہے۔ ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو بے تحاشا آسانیاں اور آسائشیں عطا کی ہیں تو دوسری طرف انسانیت کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پر بہت سا ایسا غیر ضروری اور غیر اخلاقی مواد موجود ہے جس کی وجہ سے انسانی تہذیب و ثقافت کو خطرات لاحق ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے مشق کا سوال نمبر 6۔ کھیت میں ٹریکٹر سے ہل چلانے یا ریل گاڑی کے ذریعے سفر کی روداد کم از کم 150 الفاظ میں تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، آئیے سفر کی روداد لکھتے ہیں۔
यूं तो जिंदगी में इंसान बहुत से सफर करता है, मगर कुछ सफर ऐसे होते हैं जो बहुत यादगार होते हैं और कुछ परेशान कुन होते हैं। ऐसा ही एक सफर हमारे साथ भी पेश आया, जो यादगार, परेशान कुन और बहुत दिलचस्प था। हुआ कुछ यूं कि सब दोस्तों ने गर्मियों की छुट्टियों में सैर का प्रोग्राम बनाया। फैसला ये हुआ कि सब दोस्त मिलकर रेलगाड़ी में बैठकर रावलपिंडी और फिर वहां से वैगन में बैठकर मरी जाएंगे। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था। गाड़ी आई और हम सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। जब गाड़ी जेहलम के करीब पहुंची तो रेल का इंजन खराब हो गया और सब लोग रेलवे लाइन पर खड़े हो गए। सब लोग इंतजार करते रहे और इंजन करीबन 4 या 5 घंटे बाद लाहौर से आया। रात बहुत हो गई थी और गाड़ी जंगल में खड़ी थी। औरतें और बच्चे परेशान थे। सब लोग इधर उधर देख रहे थे, गार्ड से पूछ रहे थे, कुछ ड्राइवर से झगड़ रहे थे और कुछ खुशगपियों में मसरूफ थे। बच्चों को भूख लगी हुई थी, किसी के पास खाने का सामान था और किसी के पास खत्म हो गया था। खुदा खुदा करके नया इंजन आया और गाड़ी चली और रावलपिंडी रात 12 बजे पहुंची। जो सफर 5 घंटे का था वो करीबन 10 घंटे में इख्तिताम पजीर हुआ। अब चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सारी रात स्टेशन पर ही गुजारना पड़ी। खूब लुत्फ अंदोज हुए और परेशान भी। इसी तरह सुबह हो गई और हम नाश्ता करने के बाद मरी पहुंच गए। इस तरह ये दिलचस्प, यादगार और परेशान कुन सफर इख्तिताम पजीर हुआ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।